چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی اصطلاح میں نفس کیا ہے۔ نفس یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور انسان کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ یحذرکم اللہ نفسہ، یعنی اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی اس نے رحمت اپنی ذات پر لکھ دی ہے۔ یہ یعنی اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسرے ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یعنی کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، کوئی ذات کسی ذات کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کوئی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا کے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ مخاطب کر رہا ہے، یعنی انسانوں کے لیے بھی نفس کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا نفس کے معنی اللہ تعالیٰ نے روح بھی کیا ہے، یعنی ایک آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی اللہ تعالیٰ قبضے میں لے لیتا ہے نفس کو، یعنی جان کو اپنے، جب اس کی موت آ جاتی ہے تب، اور جب اس کی موت نہیں آتی یعنی نیند میں، تب اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو دوسرا نفس کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہے انسان کے لیے، انسان یعنی شخصیت کے لیے۔ شخصیت ما دمہ و لحمہ و شخصیتہ، یعنی اس کا خون بھی اس میں شامل ہے، اس کا جسم بھی اس میں شامل ہے، اور پوری شخصیت پرسنالٹی و سلوک ہو، اس کے بیہیویئر بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی یہ ساری چیزوں کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں اور پرسنالٹی کہتے ہیں، ایک ذات کہتے ہیں۔ اس ذات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے، جیسے کہ کہا کہ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی نفس کے لیے نہیں ہے، کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ وہ مرے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یہاں پہ دیکھو اللہ نے انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے یہ لفظ نفس۔ اور بہت ساری ایگزامپلس ہیں، مگر میں آپ کو ایک ایگزامپل ہی صرف قرآن سے دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عقل کے لیے بھی استعمال کیا ہے یہ نفس کا لفظ، جیسے کہ اس نے کہا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یعنی تم جانتے ہو جو میرے دل میں ہے، یعنی انسان کہتا ہے کہ تم جانتے ہو جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ جو تمہارے دل میں ہے۔ تو یعنی یہاں پہ عقل کے لیے بھی اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور نفس کا بہترین استعمال جو قرآن میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قوى الخیر والشر فی الانسان، یعنی ایسی قوت جو انسان میں رہتی ہے جس کا میلان خیر اور شر کی طرف ہوتا ہے، یعنی ایسی قوت جو ہم سے عمل کرواتی ہے، وہ بھلے خیر ہو یا بھلے شر ہو، اس قوت کا نام نفس ہے، اس جوہر کا نام، اس خاصیت کا نام، اس کمال کا نام نفس ہے۔ تو نفس کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس جب اس کے پور کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کیا، پھر اس میں الہام کیا دو راستے، ایک فاجر کا راستہ، ایک گناہ کا راستہ اور ایک خیر کا راستہ۔ نفس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دو راستے دے دیے، ایک خیر کا راستہ اور ایک شر کا راستہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو چوائس دے دی کہ تم جو چاہے اس کو سلیکٹ کرو۔ اب جب ہم کو چوائس دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے
یعنی کہ اس نے پورا کنٹرول نفس کا ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم کو یہ نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہم کو ہمارے پران کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس نفس کو کنٹرول کرے گا، قد افلاح من زکاہا، یعنی جو اپنے نفس پر قابو پائے گا وہ تو فلاح پا گیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ تو فلاح پا گیا۔ یہ تزکیہ کیا ہے یہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا، وہ تو نامراد ہو گیا۔ یعنی خیر کیا ہے اور شر کیا ہے ہم عقل کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے جو چاہے ہم چوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ 3 طرح کے نفس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں، اور 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ وہ ایک انسان جو نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور پھر نفس جو وہ چاہتا ہے وہ کرتی ہے، اور دوسرا وہ انسان جو نفس انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، پھر وہ انسان اپنے شہوات کی طرف، اپنے لذات کی طرف، اپنے خواہشات کی طرف، اپنے ڈیزائرز کی طرف، اپنے کریونگ کی طرف وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ اسی کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اس دنیا کی محبت کرنے لگتا ہے۔ تو ایسی نفس وہ جو انسان کو کنٹرول کرتی ہے، یہ 2 طرح کے انسان